إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا خاتم النبيين۔ یہ آیت مبارکہ جو 14ویں سپارے میں ہے سورۃ النحل کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 90۔ یہ دوسرے خطبے میں ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہماری تربیت کس انداز سے کی گئی، اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں۔ یقیناً قرآن پاک نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن پاک معاشرے کو سنوارنے کی بات کرتا ہے، قرآن پاک اللہ کے بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اور کلام پاک جو ہے یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، عقائد و نظریات کے تحفظ کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہی بتاتا ہے کہ کس انداز سے زندگی کامیاب طریقے سے گزاری جائے، کون سے کام ہیں جو مسلمان کو کرنے ہیں اور کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے، کن کاموں سے بچنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی، اور فرمایا بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ عدل کیا ہے؟ کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات، معاملات میں افراد و تفرید سے بچ کر درمیانی راہ نکالنا، اختیار کرنا، یہ بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے، اور اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا اگر مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ یہ عقیدہ اور اپنا نظریہ بنانا ہے کہ مسلمان جتنے کبائر گناہ کر لے، وہ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے اگر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی، بچوں، عزیز رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات
اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت اور ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی سے ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم کرے کہ بندہ جو ہے وہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ اس کے خود کے پاس کچھ نہ رہے، فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کی درمیان راہ نکالے۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، کہیے سبحان اللہ۔ تو جو یہ کلمہ شریف پڑھتے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، تو اس بات کی گواہی دینا بھی عدل ہے۔ کیا ہے یہ؟ عدل ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہ بھی عدل ہے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے، یعنی عدل اور احسان۔ تو عدل کیا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان کیا ہے؟ فرائض کو ادا کرنے کا یہ نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کون ہے جو ایسی عبادت کرے؟ اور ویسے بھی حکم ہے کہ نماز کس انداز سے پڑھی جائے، تو اس کے طریقے بیان کیے گئے کہ پہلا طریقہ تو یہ بیان کیا گیا کہ نمازی جب نماز پڑھے تو یہ دھیان رکھے، یہ خیال رکھے، یہ گمان رکھے، یہ سوچ ہو اس کی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی نماز میں نمازی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، تو یہ تصور قائم کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر یہ تصور قائم نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ تو تصور قائم کر ہی لے اور یقین صادق کر لے کہ میں جس کی بندگی کر رہا ہوں، جس کے لیے نیکی کر رہا ہوں، جس کے لیے بھلائی کر رہا ہوں، وہ چاہے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، یا پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر قربانی آپ پیش کرتے ہیں، یا پھر سخاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو پھر یہ تصور قائم کر لیں کہ جس رب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھے، عبادت کرے، نیکی کرے، تو یہ تصور کرے کہ میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے عبادت کر رہا ہوں، جس کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ احسان ہے، یعنی عدل کیا تھا کہ شرک کو ترک کر دینا، اور احسان کیا ہے؟ عدل و احسان، جو فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو عدل کیا ہے؟ شرک کو ترک کرنا، اور احسان کیا ہے کہ اللہ کریم کی اس انداز سے عبادت کرے گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنی پیاری تربیت ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر۔ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہو۔ بھائی دیکھیں، اگر کوئی بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے لیے پسند کیا نا کہ میں نمازی بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ یہی بات اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پسند کرے کہ جس انداز سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ خدا کی قسم، ورنہ دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اذانیں سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کیسے ملے گی کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔
بھائی کوشش کریں گے تو توفیق ملے گی نا, اللہ قدموں کو مضبوط بنائے گا, آسانیاں پیدا فرمائے گا. نماز کے لیے نہیں آتے. اذان ہو رہی ہو, اب دیکھیے لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نماز ہو رہی ہے, نماز کی آواز قرات کی برابر میں آنے جانے والے سنتے جا رہے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے. اگر حقیقت میں ہم اگر اس بخاری مسجد کو لے لیں, یہ کتنی بڑی مسجد ہے, چاروں طرف سے بلڈنگوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے نماز کے لیے نکل آئے, بتائیے یہ مسجد کم ہوگی, پڑے گی نہیں پڑے گی, جگہ تنگ پڑ جائے گی کہ کوئی بڑی مسجد ہونی چاہیے. بھائی سب نماز کے لیے آ گئے تو یہ صفیں خالی رہنے نہیں چاہیے. اگر سب کی سوچ بن جائے کہ میں نمازی بن جاؤں, میں اللہ کی عبادت کروں, جس مالک نے مجھے پیدا کیا میں اس کی نماز ادا کروں. میں اللہ کے گھر کس کے لیے ہیں بھائی؟ اس اللہ کے گھر کو کون آباد کرے گا؟ کوئی غیر مسلم تو نہیں کرے گا نا, مسلمانوں کے لیے بنائے گئے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے. اللہ رب العزت نے پیدا کیا, جسم صحیح سلامت ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, اب اسے چاہیے کہ اپنے وجود سے اللہ کے گھر کو آباد کرے, اللہ کے گھر کو آباد کرے. وہ کسی نے کہا نا کہ بچوں سے سوال کیے گئے, کسی ٹیچر نے پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا, تو کسی نے کہا کہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا جو نون مسلم ہے, جو مسلمان نہیں وہ نہیں پڑھتا, مشرک نماز نہیں پڑھتا, کافر نماز نہیں پڑھتا, ہندو نماز نہیں پڑھتا. تو کسی نے کہا کہ جو مر چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اب غور کرنا پڑا کہ ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے وہ غور کر لیں کہ وہ کیا ہیں. بھائی ہم مسلمان تو ہیں نا الحمدللہ, تو مسلمان تو نماز ہی ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے نماز قائم کرنا لازم فرض ہے اس پر. اور نہیں ہم مر چکے مردہ ہیں کہ نماز نہ پڑھیں, زندہ ہیں مسلمان ہیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں. تو یقیناً یہ عبرت کی بات ہے, یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. لہذا مسلمان وہ ہے, احسان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. آپ نے گھر میں کھانا بنایا, اچھا کھانا بنا, آپ کے بچے مزے مزے سے کھا رہے ہیں, آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, آپ کا پڑوسی بھوکا. جو اپنے لیے پسند وہ دوسرے کے لیے پسند, تو تھوڑا سا برابر میں بھجوا دینا یہ بھی احسان ہے. اور اسی کی تو تعلیم فرمائی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری امی جان سے فرمایا کہ کچھ شوربہ بڑھا دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی پہنچے. تو یہ ایک تعلیم فرمائی گئی, مفہوم عرض کر رہا ہوں. تعلیم امت کے لیے ہے کہ ہم خود مزے مزے سے پیٹ بھر کے سو رہے ہیں, ہمارا مسلمان بھائی اس کے بچے بھوکے ہیں, ہم صحت مند ہیں, ہمارا مسلمان بھائی, ہمارا رشتہ دار, ہماری بہن, ہمارا بھائی جو ہے وہ بیمار پڑا ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں. بندے کو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نماز پڑھ کے گئے, میں تو کہتا ہوں کہ جب فون آئے, بلکہ فون آنے کا انتظار نہ کریں, ہر نماز کے وقت گھر پہ فون کر کے پوچھیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے. ہم ادھر ادھر کی باتیں, پہلی بات تو یہ کہ آج کل انداز ہی مسلمانوں نے بدل دیا. اندازی, اب تو گاؤں دیہات میں رہنے والا جس بیچارے کو اردو بھی نہیں آتی نا, تو وہ بھی فون پہ ہیلو کہے گا. کیا کہے گا؟ ہیلو. اب ہیلو کیا ہے؟ انگلش کا. بھائی وہ اپنے ملک کی زبان ہی نہیں جانتا, لیکن ہیلو ضرور کہے گا. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے بچے کو فون دے کر ہیلو بولو, ہیلو کہو. تو اب یہ سکھایا جاتا ہے, یہ تربیت کی جائے. نہیں, سلام ختم ہو گیا, سلام کی عادت ہی ختم کر دی گئی. اب جب بھی فون اٹھائیں ہیلو, اب السلام علیکم. بسا اوقات ہمیں بھی کال آتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین مرتبہ کہنا پڑتا ہے. بھائی سلام کا جواب دے پھر آگے کلام, پہلے سلام پھر کلام. تو ہم نے عادت, اپنا انداز بدل لی ہے. نہ کسی کو سلامتی کی, برکت کی, رحمت کی دعا دیتے ہیں, نہ دعائیں لیتے ہیں. یہ انداز ہم نے بدل دیا. تو چاہیے کہ اگر علم حاصل کر لیں, یہ میں پسند کر رہا ہوں, تو اپنے گھر والوں سے پوچھوں, ان کو بھی علم پہنچاؤں, انہیں بھی نیک نمازی بناؤں. میرے دوست ہیں کتنے بے نمازی ہیں, میں کتنوں کو دعوت دیتا ہوں. اور پھر یہ کہ اگر ایک دو بار دعوت دی, چند ایک بار دی, اسے جھڑک دیا, تو پھر ہم کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں, یار اب بھاڑ میں جائے, اب ہم اس کو نہیں بولیں گے. اور جواب دینے والے بھی عجیب و غریب. بھائی
ہر ایک نے جا کے اپنی قبر میں جواب دینا. جواب تو اپنی قبر میں دینا ہے، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر والے بے نمازی تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، ان کو نماز کی تلقین کیوں نہیں کی، تاکید کیوں نہیں کی، پوچھا کیوں نہیں، ان کو نماز کیوں نہیں پڑھوائی. آپ نمازی تھے، آپ کے بچے بے نمازی، آپ نے ان کو ڈانٹ کے مار کے بھی کیوں نماز کے لیے نہ لائے، نماز کیوں نہیں پڑھوائی. آپ کے دوست ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھنے آ رہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یار تھوڑا رکیے گا میں آتا ہوں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو بھائی ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ. دوستی کا حق تو یہ ہے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. یہ کیا ہے؟ احسان. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی جو ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے. تو آج سے انشاءاللہ ہم خود اگر نیکیاں کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے. خود برائیوں سے بچتے ہیں تو دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں گے، بچائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اگر یہ کام کوئی کر لینا کہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، تو وہ تو بندہ پھر امت میں سب سے بہترین بندہ ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ جو امت دیگر امتوں سے نکالی گئی یہ بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے. یہ دو تو خوبیاں مسلمانوں کی وہ ہیں جو سب سے عظیم بنا دیتی ہیں، سب سے بہترین بنا دیتی ہیں. اللہ کریم ان پر نگاہ رحمت فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچے، جو بھلائی کے کام کرے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بے نمازی کو نمازی تو بنا سکتے، جھوٹا ہے تو اسے سچا تو بنا سکتے، بدکار ہے تو اسے باعمل تو بنا سکتے، اگر وہ بے علم ہے تو علم تو سکھا سکتے، کو قرآن نہیں آتا اس کو قرآن کریم تو سکھا سکتے، کلمہ درست نہیں پڑھتا اس کو کلمہ شریف تو سکھا سکتے. وہ اللہ رب العزت کے راہ سے دور ہے اسے اللہ کے راستے پر لا تو سکتے. مسجد سے دور ہے، ہم خود مسجد میں آتے، اسے مسجد میں لا کر نمازی تو بنا سکتے نا. اتنا تو کر سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ضد کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں چلے یار نماز پڑھ لو. زندگی کتنی ہے، برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، لہذا آؤ نماز پڑھ لیتے. تو یوں نماز کی دعوت دیتے رہنی ہے، سچائی کی دعوت دیتے رہنا ہے، اچھائی اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اور یہ خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے. اور بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے کہ یا رب کریم میرا کام تھا نیکی کی دعوت دینا، میرا کام تھا تیری راستے پر بلانا، تیری طرف بلانا، میں نے یہ کام کر دیا، اب اس کے دل کو پھیرنا یہ تیرا کام ہے. اور پھر دل دکھنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے کئی بار کس سے کہا بھائی نماز پڑھیں اور اسے جھڑک دیا تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو آپ کے ایک ایک کلمے پر اجر و ثواب مل رہا ہے، ثواب مل گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے ہمارا تو کام ہے صرف کوشش کرنا. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. ہم کسی کو کے دلوں کو نہیں پھیر سکتے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم کوشش کر سکتے. آگے پھر اللہ رب العزت اس کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. ہمارے اندر اخلاص ہوگا. کبھی اس بات پہ ہم روئیں سجدے میں کہ میرا دوست بے نمازی ہے، میرا بھائی بے نمازی ہے، میرے گھر والے بے نمازی ہیں. کبھی اس فکر کے اندر بھی کبھی روئے ہیں، کڑھے ہیں. تو یہ جو کڑھن پیدا ہو جانا نا یہ بھی عبادت اجر و ثواب ہے. لہذا آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کریں گے. یہ کیا ہے؟ احسان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور حدیث روایت ہے، ایک اور آپ روایت فرماتے ہیں کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے. کہیے سبحان اللہ. آپ روایت کرتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ توحید کا نام، اور احسان اخلاص کا نام ہے. حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہوں. ظاہر اور باطن، ظاہر ہمارا چمک رہا ہے لیکن اندر ہمارا اس کو ہم نہیں چمکاتے. تو ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوں، دونوں برابر ہوں. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ عدل ہے. عدل کیا ہے؟ کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت و فرما برداری میں برابر ہوں. اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بھی بہتر ہو. احسان کیا ہے؟
باطن جو اندر کا ہے نا، اندر کا جو حال ہے وہ ظاہر سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب کے حق کو ترجیح دے۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نفس اگر کسی بات کی خواہش کرتا ہے، پہلے سوچے کہ جو خواہش کر رہا ہے اور نفس کی خواہش کو میں پورا کرنے جا رہا ہوں، یہ کام کرنا کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا۔ بھائی نفس کہہ رہا ہے کہ بس بھائی سے بات نہیں کر، بہن سے تعلق ختم کر دے، فلاں رشتہ دار آپ کے ہاں نہیں آیا تھا، دکھ میں غم میں شریک نہیں ہوا تھا تو بھی نہیں جانا۔ نفس یہ کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے چوری کر لے، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول لے، نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی دھوکہ دے کسی کو، نفس کہہ رہا ہے کہ ظلم کر، نفس کہہ رہا ہے کہ حرام کما، نفس گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، ایسے کاموں کی طرف ترغیب دے رہا ہے کہ جو کام کرنے پر اللہ کی ناراضی لازم آتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ عدل یہ ہے کہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم رکھے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش ہے تو وہ کیا کرے، اس پر صبر کرے، درگزر سے کام لے۔ اسی طرح عدل اور احسان دونوں پر عمل کیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوش بختی کا سبب ہے۔ تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے، لہذا آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے لیے لازمی ہیں کہ وہ عدل کرے اور احسان سے کام لے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر رشتہ داروں کی مالی طور پہ معاونت نہیں کر سکتے، مال نہیں ہے اتنا، تو پھر محبت تو کر سکتے نا، ان کے لیے خیر کی دعائیں تو کر سکتے نا۔ تو ان کے لیے ان سے محبت کرنا رشتہ داروں سے اور ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے کہ اور کچھ نہیں دے سکتا، نہیں ہے میرے پاس سخت کہ میں کسی کو دے سکوں، کوئی مالی طور پہ اس کی معاونت کر سکوں، تو یہ کرے کہ ان سے محبت کرے،
اور محبت جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے کرے. امیری غریبی کو سامنے نہ رکھے, بس رشتہ دار ہو وہ چاہے امیر ہے کہ غریب ہے محبت کرے, امیر ہے یا غریب ہے اس کے لیے دعائے خیر کرے. تو یہ ایسا عمل کرنا بھی یہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, حسن سلوک کرنے کے فضائل, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ, کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. حضور اکرم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, رسول اللہ کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, میں اللہ ہوں, کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر, کتنا پیارا خطاب ہے. فرمایا کہ میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں. رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا, لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا, جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج اس پرفتن دور کے اندر دیکھیں, ہر دوسرا شخص جو ہے, ہر شخص دوسرے کے ساتھ وہ ناراض ہے. بات چیت بند, سلام کرنا ہے تو جواب نہیں دینا, دیکھنا بھی نہیں ہے, بھائی راہ سے آ رہا ہے راستہ بدل لو. اپنی خوشی غمی کسی چیز میں اس کو شریک نہیں کرنا. دنیاوی معاملات کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے, اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں اگر غور کیا جائے نا, یقین مانیے بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو بدگمانیوں پر مبنی ہوتی ہیں. بدگمانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اگر کوئی آپ کے کسی قریبی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا, ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ کسی اور مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہو, یا اطلاع لیٹ پہنچی ہو, یا راستہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ پہنچ نہ سکا ہو. بہت سے ایسے معاملات ہیں, تو حسن ظن قائم کرنے سے بہت سے معاملات حل ہو جاتے. بدگمانیوں پر لڑائیاں, بدگمانی پر رشتہ داری ختم, بدگمانی پر بات چیت بند. بدگمانی اور غلط فہمی کی وجہ سے بندے کو چاہیے کہ غلط فہمی ختم کرے, خوش فہمی پیدا کرے. بندے کو چاہیے بدگمانی ختم کرے اور جو ہے اچھا گمان قائم کرے, حسن ظن کو قائم کرے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں, اب دیکھیں بہت پیارا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں, اور وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے. کتنا پیارا وظیفہ ہے. آج کے دور میں کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے رزق میں وسعت ہو, اور بری موت سے محفوظ رہے. کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ عمر جو ہے برکت والی, رحمت والی ملے. ایسی عمر جو اس میں برکت ہو, رحمت ہو, ایسا رزق کہ جس میں وسعت ہو, رحمت ہو, برکت ہو, اور موت جو ہے وہ ایمان و عافیت والی موت نصیب ہو. ہر شخص چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو, رزق میں وسعت ہو, بری موت دفع ہو, وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے سلوک کرے. کہیے سبحان اللہ. بھائی اتنا پیارا سا وظیفہ آپ کو دے دیا ہے, یہاں لینے لگ جاتی ہیں. کوئی وظیفہ بتائیے بھائی, عمر میں برکت ہو, روزی میں برکت ہو, بری موت سے بچ جاؤں, آفتوں بلاؤں سے بچ جاؤں, لینے لگی رہتی ہیں. یہاں آقا کریم علیہ السلام فرما رہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے رہو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ کریم اس کی عمر میں برکت فرمائے گا اور اس کے رزق میں وسعت فرمائے گا اور بری موت سے اسے محفوظ رکھے گا.
سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. قرآن کریم ہماری کس شان سے تربیت فرما رہا ہے. اور یہ آیت مبارکہ ابھی تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ حصہ باقی ہے، اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی وایتاء ذی القربى، یہاں تک ہم آئے. اور باقی حصہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن اس آیت کو ہم ہر جمعے کو دوسرے خطبے میں سنتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ کریم کیا فرما رہا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا ہے. اس آیت کے اندر جینے کا پورا سلیقہ اور طریقہ موجود ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.